شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں انڈیا پنجاب سے۔ سنی کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ورکر نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہم لوگوں کی ٹینٹ ہاؤس شاپ ہے، تو وہاں پر ہم لوگوں کے پاس ایک ورکر بھی کام کرتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، وہ ڈرگس ایڈکٹڈ تھا۔ اسے کوئی اس کا گھر باہر نہیں تھا، اکیلا وہ رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس سونے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ دن بھر نشے کی حالت میں کبھی کہیں تو کبھی کہیں پڑا رہتا تھا، اور جب رات ہوتی تھی تو وہ گاؤں کے پرانے شمشان گھاٹ میں جا کر سو جایا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک دفعہ ایسا ہوا، صبح کا ٹائم تھا تو لوگوں نے دیکھا اسی لڑکے کی لاش شمشان گھاٹ کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ شاید وہاں کی جو مخلوقات تھیں، وہاں کی جو آسیب تھے، اسی نے اس لڑکے کو مار دیا تھا، کیونکہ جب وہ زندہ تھا اور کبھی کبھار ہوش میں ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو اکثر یہ باتیں بتایا کرتا تھا کہ شمشان گھاٹ میں بہت زیادہ آسیب ہیں، وہ مجھے رات کے ٹائم ڈراتے بھی ہیں، لیکن میں نشے کی حالت میں ہوتا ہوں اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ انہی آسیب نے اس کو جان سے مار دیا۔ اس کی لاش کی حالت ایسے تھی جیسے اس کے جسم کا سارا خون کسی چیز نے نچوڑ لیا۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر اس کی آخری رسومات ادا کر دیں، کیونکہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی اس کو مرے ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے۔ 15-20 دن کے بعد اسی کے روپ میں سب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جگہ جگہ پر نظر آتا ہے۔ اس کا روپ لے کر اب وہ یا تو وہ آسیب تھے، جنات تھے جو لوگوں کو ڈراتے تھے، یا جو کوئی بھی تھا، کبھی شمشان گھاٹ والے راستے پر تو کبھی گاؤں میں وہ چلتا پھرتا دکھائی دیتا تھا۔ اب گاؤں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ تو مر چکا ہے، لیکن اس کی آتما پورے گاؤں میں بھٹکتی ہے۔ وہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتا تھا۔ رات کے ٹائم کوئی بھی شمشان گھاٹ والے راستے سے گزر بھی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اب وہ گاؤں میں بھی آنے لگ گیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، گاؤں کا ایک لڑکا سو رہا تھا، اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پاس وہی لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ اس کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ جب اس لڑکے نے اس کو دیکھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ جیسے اس نے چیخنا شروع کیا، اس کے پاس ہی لیٹا لیٹا وہ غائب ہو گیا۔ ڈر کے مارے وہ اپنے گھر کے اندر بھاگ گیا، اور صبح اس نے یہ بات پورے گاؤں والوں کو بتائی۔ اب پورے گاؤں میں اس لڑکے کو لے کر ایک خوف طاری ہو گیا تھا۔ رات ہوتے ہی کوئی بھی گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا ہے وہ پورے گاؤں میں بھٹکنے لگ جاتا ہے، کبھی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے، کبھی گاؤں کے کسی حصے میں دکھائی دیتا ہے تو کبھی گاؤں کے کسی حصے میں۔ وہ ورکر یہ بھی بتاتا ہے کہ آج کے دن تک بھی اس کا گاؤں میں خوف ہے۔ لوگ شام کے ٹائم اندھیرا ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں کہ کہیں وہی ان کو دوبارہ نہ نظر آ جائے۔ بہت سے راہ گزر لوگوں کو بھی وہ ڈرا چکا ہے، اور بہت سے گاؤں کے لوگوں کو بھی وہ ڈراتا ہے۔ ابھی بھی وہ گاؤں کے مختلف حصوں میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنی نے شیئر کی انڈیا پنجاب سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لسنرز، ہو سکتا ہے کہ جنات اس کے روپ میں لوگوں کو ڈراتے ہوں، جہاں پر وہ رہتا تھا، جو اس پر اثر انداز تھے، وہی لوگوں کے سامنے آتے ہوں، اور اس طرح سے لوگوں میں خوف و ہراس وہاں پر پھیلا ہوا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی یوٹیوبر شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے دوست کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رات کی بات ہے، میرا دوست اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا۔ وہ بتاتا ہے میں جس راستے سے گزر رہا تھا میں اپنی بائک پر تھا۔ وہ راستہ کافی زیادہ سنسان تھا۔ ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں، میرے بائک کے سامنے ایک بکری کا بچہ آ گیا ہے۔ میں نے کافی زیادہ ہارن بجائے کہ وہ آگے سے ہٹ جائے تو مجھے راستہ دے دے اور میں یہاں سے گزر جاؤں۔
اس کے باوجود نہ تو وہ ہٹ رہا تھا اور نہ ہی ڈر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ تعجب ہو رہا تھا کہ یہ ہل بھی نہیں رہا۔ ایک دم سے میں نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور اپنے بائک پر بٹھا لیا اور یہ سوچا کہ اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں، شاید یہ اسی لیے میرے بائک کے آگے سے نہیں ہٹ رہا۔ ابھی میں اپنا بائک چلا ہی رہا تھا کہ مجھے ایک دم سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چیز چمک رہی ہے، بہت زیادہ روشنی سی محسوس ہونے لگی۔ تو جب میں نے اس بکری کے بچے کے منہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے میں سے روشنی نکل رہی تھی، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے اسے یہ کہا کہ تم کیا چیز ہو؟ ایک دم سے اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہو گیا اور اس نے مجھے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز اتنی ڈراؤنی تھی کہ میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے فوراً سے اس کو زمین پر گرا دیا اور تیزی سے وہاں سے اپنا بائک چلانے لگا۔ جیسے میں نے اسے زمین پر پٹکا وہ غائب ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ میں فوراً سے ہم لوگوں کے علاقے میں ایک عامل رہتے تھے، ان کے پاس گیا، ان کو جا کر پوری بات بتائی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے مجھے دم کیا، تعویذ دیا اور یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، اور مجھے یہ بھی بتایا کہ اس راستے پر بکری کے بچے کے روپ میں وہ جنات تھے، جن تھے جو تمہیں تنگ کر رہے تھے اور تم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، جس کے بعد اس نے اپنا روپ تم پر ظاہر کر دیا۔ پھر میرا دوست کہتا ہے کہ کبھی بھی میں اس راستے سے رات کے ٹائم اکیلا نہیں گزرتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو یوٹیوبر نے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، میں اکثر آپ لوگوں کو اپنی سٹوریز میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں۔ میرے بہت سے لسنرز کہتے ہیں کہ ہمیں ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود میرا فرض بنتا ہے کہ میں ایسی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جس بھی راستے سے آپ گزر رہے ہوں وہاں پر آپ کو جو کچھ بھی نظر آئے، روڈ میں گرا ہوا کچھ نظر آئے، کہیں پر کوئی چیز ملے، اس کو مت اٹھایا کریں، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہ کسی انسان کی رکھی ہوئی چیز ہے یا کسی غیر مرئی مخلوق کی، کیونکہ کبھی کبھی غیر مرئی مخلوقات انسان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی چیز بن کر گر جاتے ہیں یا کوئی چیز گرا دیتے ہیں کہ جیسے انسان اس چیز کو اٹھائے گا وہ ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ جس راستے سے گزر رہے ہوں وہاں سے بس آرام سے گزر جایا کریں، کسی آواز کی طرف یا کسی چیز کی طرف توجہ مت دیا کریں۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صبا عباسی شیئر کر رہی ہے۔ صبا کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ اپنی خالہ کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میری خالہ کی ایج 20 سال ہوتی تھی اور میری امی کی نئی نئی شادی ہوئی ہوئی تھی۔ میرے ماموں کی بھی شادی ہوئی ہوئی تھی، گھر میں ممانی بھی ہوا کرتی تھیں۔ تو نانی وغیرہ نے ایک ایسا گھر لیا جو کہ بہت زیادہ عجیب لوکیشن پر تھا۔ اس جگہ کو دیکھ کر ہی بہت زیادہ پرسرار محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس جگہ پر کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی کچرا کنڈی بھی ہوا کرتی تھی۔ میری ممانی کو عادت تھی گرمی کے موسم میں وہ اکثر گھر کا دروازہ رات کا ٹائم کھلا چھوڑ دیتی تھی۔ ماموں ان کو یہ کہتے تھے کہ یہاں پر دروازہ کھلا مت چھوڑا کرو، ہمیں نہیں پتہ یہ کیسا علاقہ ہے، یہاں پر کیسے لوگ ہوں گے اور تم دروازہ کھول دیتی ہو۔ ممانی پھر بھی ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، نانی اماں حیدرآباد گئی ہوئی تھیں، خالہ اور ممانی گھر پر ہی تھیں، ماموں کام پر چلے جایا کرتے تھے۔ تو ممانی نے ایک دفعہ ایسا کیا، خالہ کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود کہیں باہر چلی گئیں اپنے کسی ریلیٹیوز کے گھر، اور شام تک واپس نہیں آئیں، گھر کے باہر لاک لگا کر چلی گئیں۔ خالہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور ممانی تب گھر واپس آتی تھی جب ان کے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہوتا تھا۔ 2 دن سے انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ میری امی جب نانی اماں کے گھر گئیں تو گھر کے اوپر تالا لگا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر والا دروازہ خالہ نے کھولا، تو خالہ سے یہ پوچھنے لگیں کہ سب گھر والے کہاں پر ہیں، جس پر خالہ نے یہ کہا کہ امی تو حیدرآباد گئی ہوئی ہیں اور بھابھی جو ہے وہ روز مجھے ایسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود چلی جاتی ہیں۔ خالہ کافی زیادہ ڈری ہوئی بھی تھیں۔ امی نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ جس پر خالہ کا صرف یہ کہنا تھا کہ نہیں، میں گھر میں اکیلی تھی اس لیے میں تھوڑی سی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر امی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں بھی وہیں پر رہوں گی جب تک ان کی امی واپس نہیں آ جاتی، نانی اماں واپس نہیں آ جاتی۔ امی بتاتی ہیں رات کا ٹائم ہوا تو ہم دونوں بہنیں ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں۔ ایک دم سے میری اپنی بہن پر نظر پڑی تو وہ چھت کے ایک کونے میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔
میں نے اس کو 2-3 منٹ نوٹس کیا تو وہ باقاعدہ آئی کانٹیکٹ میں تھی اور ہنس رہی تھی جیسے وہ کسی چیز کو دیکھ رہی ہے۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ تم کس چیز کو دیکھ کر ہنس رہی ہو؟ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ میری طرف بہت زیادہ خون خوار نظروں سے دیکھنے لگ گئی کہ میں بھی ڈر گئی۔ صبح امی نے یہ بات ماموں کو بھی بتائی اور ممانی کو بھی بتائی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ شاید تمہارا وہم ہو۔ اب خالہ کی روٹین عجیب و غریب ہی ہونے لگ گئی۔ وہ سارا دن سوتی تھیں اور ساری رات جاگتی تھیں، اور رات کے ٹائم بن سنور کر شیشے کے سامنے بیٹھ جاتی تھیں اور اس طرح سے پریٹینڈ کرتی تھیں جیسے وہ مرر میں کسی کو دیکھ کر اس سے باتیں کر رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں۔ ان کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ گھر والوں کو شک ہونے لگ گیا کہ شاید یہ کسی آسیب کی زد میں ہے۔ میری نانی اماں کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کو درگاہ پر لے کر جائیں، حقیق شاہ دربار پر لے کر جائیں۔ تو نانی اماں نے ایسا ہی کیا، وہ خالہ کو اپنے ساتھ درگاہ پر لے جانے کے لیے گھر سے نکلیں۔ نانی اماں کہتی ہیں جیسے ہی ہم لوگ درگاہ کی طرف بڑھنے لگے، ہم لوگوں کے پیچھے ایک کالے رنگ کی بھینس لگ گئی۔ وہ اتنی ڈراؤنی تھی اور وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی ہم لوگوں کی طرف ہی آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جیسے کیسے کر کے نانی اماں جو تھیں وہ خالہ کو درگاہ پر لے کر گئیں۔ اب خالہ درگاہ کے اندر نہیں جاتی تھیں، نانی اماں کے ساتھ بہت زیادہ لڑتی تھیں، اور ایک دم ان میں اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ وہ ان کو سینس ہی نہیں رہتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ نانی اماں کو مارنے بھی لگ جاتی تھی کہ میں نے درگاہ کے اندر نہیں جانا۔ پھر نانی اماں تھک ہار کر گھر واپس آ جاتی تھیں۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ لوگ ایک عامل صاحب کو لے کر آئے۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا، میری خالہ کو دیکھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے اوپر 101 جنات کا بسیرا ہو چکا ہے، یعنی کسی ایک جن کا نہیں، جنات کے پورے خاندان کا اثر ہے اس پر، اور وہ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ان جنات سے اس لڑکی کو پیچھے ہٹایا تو اس کو جانی نقصان دے دیں گے۔ اب اس بات کو 30 سال ہو چکے ہیں، آج بھی میری خالہ بیمار ہے، وہ آج بھی جنات کے قبضے میں ہے، آج بھی ان کو اسی طرح سے دورے کی کنڈیشن بن جاتی ہے اور وہ نارمل نہیں ہے۔ آپ سب لسنر سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت تندرستی عطا کرے۔ بہت شکریہ سب آپ کا، اللہ آپ کی خالہ کو صحت عطا کرے اور ان کے اوپر جن بھی غیر مرئی مخلوقات کا آسیب کا اثر ہو چکا ہے، اللہ اپنا کرم کرے اور انہیں اس سے آزادی دے دے اور وہ اپنی زندگی میں نارمل ہو جائیں۔ لسنرز، جب بھی آپ لوگ اپنے گھر میں کسی بھی اپنے بہن بھائی کو، اپنے کسی بھی فیملی ممبر کو کچھ بھی عجیب و غریب کرتا دیکھیں تو اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، فوراً سے اس چیز کو پکڑنا چاہیے، کیونکہ انسان نہیں جانتا، اللہ نہ کرے کب کس وقت اس کے ساتھ ایسے معاملات ہو جائیں، اور یہ سب انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر آسیب ہوتے ہیں، ہم لوگ شام کے ٹائم مغرب کے بعد اپنے گھر کے ٹیرس پر یا چھتوں پر کھلے بالوں کے ساتھ، ننگے سر کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تب وہ جنات آزاد ہوتے ہیں اور انسان کے اوپر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ کبھی بھی کسی کو ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فائقہ شیئر کر رہی ہیں۔ فائقہ کہتی ہے میں گجرانوالہ کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے، میں کالج گوئنگ تھی تب۔ تو میری ایک کزن تھی، ان کی سعودی عربیہ میں شادی ہوئی ہوئی تھی، تو وہ پاکستان واپس آ رہی تھی، تو گفٹس میں وہ میرے لیے، مجھے پرفیومز کا اور ان چیزوں کا بہت زیادہ کریز تھا، وہ میرے لیے وہاں سے ایک عطر لے کر آئیں، اس کی خوشبو بہت زیادہ پیاری تھی، اس نے مجھے وہ گفٹ دیا، میں نے وہ اپنے کپڑوں میں لگا لیا اور اگلے دن کالج چلی گئی۔ کالج میں ہم لوگوں کو جب چھٹی ہوئی تو ہم لوگ اپنی وین کا انتظار کر رہی تھیں اور ہم لوگ کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ گرمی ہونے کی وجہ سے میں اٹھ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میری فرینڈ کی وین آ چکی تھی اور میری وین ابھی بالکل آنے والی تھی، میں درخت کے نیچے ہی بیٹھی ہوئی تھی، باہر گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ابھی تک وین والا نہیں آیا۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میرے اوپر بالکل پانی کے قطرے میرے اوپر آئے ہیں درخت کے اوپر سے۔ نہ تو بارش کا موسم تھا اور نہ ہی کچھ ایسا تھا کہ وہاں سے پانی گر سکتا۔ میں نے جیسے ہی درخت میں اوپر جھانک کر دیکھنا چاہا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا،
یہاں تک کہ کچھ قطرے میرے چہرے کے اوپر بھی گرے۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی اور میں فوراً سے اس درخت کے پاس سے اٹھ کر باہر گیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں پلٹ پلٹ کر اس درخت کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے اوپر یہ پانی کے قطرے کہاں سے آئے ہیں؟ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہونے لگی، سر بہت بھاری ہونے لگ گیا اور اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا میرے سر پر اور میرے شولڈرز پر بہت زیادہ ویٹ آ چکا ہے۔ میں گھر آ گئی اور میں بہت زیادہ تھکی تھکی سی تھی۔ امی نے جب مجھے دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے امی سے یہ کہا، امی میں چھٹی کے بعد درخت کے نیچے بیٹھی تھی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے اوپر پانی کے قطرے آئے ہیں۔ امی کا یہ کہنا تھا کہ بعض اوقات شبنم کے قطرے ہوتے ہیں درخت کے اوپر، صبح صبح کی جو اوس پڑتی ہے تو شاید وہ ہوں گے، لیکن اوس تو صبح پڑی تھی، پھر دوپہر کے ٹائم وہ پانی میرے اوپر کیسے گر سکتا تھا؟ امی نے مجھے بہلا دیا۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میری آنکھ شام کے ٹائم کھلی۔ سینٹر میں امی 2 سے 3 دفعہ مجھے جگانے کے لیے بھی آئیں، لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب میری آنکھ کھلی۔ ایک دم سے میں اپنے بیڈ کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ابھی صحن کی لائٹ کسی نے آن نہیں کی تھی۔ میرے روم کے باہر ایک برآمدہ تھا اور اس کے آگے صحن تھا۔ مجھے اس طرح سے محسوس ہوا ہم لوگوں کے صحن میں جیسے 7 سے 8 کوئی چیز چمک رہی ہے، جیسے کوئی آنکھیں ہوتی ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں، بالکل میرے سامنے وہ چمک رہی تھیں۔ مجھے پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ سب میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ پھر میں اٹھی اور میں اپنے روم سے باہر نکلی۔ جیسے میں برآمدے میں آئی، بالکل میرے روم کے ساتھ ہی سوئچ بورڈ تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو صحن میں نے دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ 5 سے 6 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے ہیں، ان کے سر کے اوپر بال نہیں ہیں، نہ ہی ان کے جسم پر لباس ہے۔ بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے ہیں ان لوگوں کے اور ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں اور وہ لوگ میری طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ان کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر امی کچن سے باہر بھاگی۔ میرے بھائی بھی دوسرے روم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی آ گئے۔ مجھ بے ہوش کو اٹھا کر ان لوگوں نے کمرے میں لٹایا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو امی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ میں نے ابھی صحن میں بہت زیادہ ڈراؤنے بچے اور ایک عورت دیکھی ہے۔ امی کہتی تمہیں کوئی وہم ہو گیا ہے، تم ڈری ہوئی ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں ان چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکی تھی۔ اب یہ کام ڈیلی ہونے لگ گیا۔ مجھے گھر کے کسی نہ کسی کونے میں وہ عورت اور بچے دکھائی دینے لگ گئے۔ کبھی مجھے ایسا لگتا تھا میں ڈرائنگ روم میں جاتی ہوں تو وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے ڈراؤنے انداز میں مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اپنے روم میں تو میں سو ہی نہیں سکتی تھی۔ جب بھی میں آ کر اپنے روم میں لیٹتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کوئی میرے بالوں کو چھیڑ رہا ہے، کوئی میرے کپڑوں کو چھیڑ رہا ہے، کوئی میرے پاؤں کو چھیڑ رہا ہے، کسی کی ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ عجیب و غریب کام شروع ہو گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر سے چیزیں غائب ہونے لگ گئی، آنکھوں کے سامنے چیز پڑی ہوتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے رونا شروع کر دیا اور امی سے یہ کہا کہ میں تنگ آ چکی ہوں، آج 3 دن ہو گئے ہیں، یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اتنا سخت مجھے فیور تھا کہ میں کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ گھر والے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے، وہ میڈیسنز دے دیتے تھے، لیکن پھر بھی میں ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے سلیپنگ پلس بھی دینے لگ گئے کہ شاید میں وہم کر رہی ہوں بہت زیادہ۔ میں نے امی کو صاف کہا کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی جنات ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ امی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھیں کیونکہ وہ خود ان چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتی تھیں۔ امی میرے پاس ہی سو رہی تھیں۔ آج بھی مجھے بخار تھا۔ اس بات کو تقریباً 4-5 دن گزر چکے تھے۔ ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے کچن میں جیسے کوئی ہے۔ اب آدھی رات کا ٹائم تھا، 12:30 بجے کون ہوگا کچن میں؟ امی فوراً سے کچن میں گئی تو امی کیا دیکھتی ہیں، شیلف کے اوپر ایک بچہ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور وہ لوگ کوئی چیز کھا رہے ہیں۔ امی نے ان کو دیکھا، امی نے شور مچا دیا اور یہ کہا کہ کچن میں میں نے بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا ایک بچہ دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے۔ جب بھاگ کر ابو اور بھائی کچن میں گئے تو ہم لوگوں کے فریج میں سے کھانا نکال کر شیلف پر رکھا ہوا تھا اور باقاعدہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس چیز کو کوئی کھا رہا ہے۔ اب امی کو یقین ہو گیا۔ جیسے ہی امی کچن میں گئی وہ چیزیں بھاگ کر میرے کمرے میں آ گئیں اور باقاعدہ میرے سامنے وہ میرے بیڈ کے نیچے گئے ہیں۔ میں نے بھی شور مچا دیا لیکن اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب سب کو میری بات پر یقین آ گیا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ اگلے دن میرے ابو ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کو لے کر آئے۔
ان کے پاس اکثر میرے ابو پہلے بھی جایا کرتے تھے دعا وغیرہ کروانے کے لیے. وہ پیر صاحب بھی تھے. جب ان کو یہ بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں. جب وہ ہم لوگوں کے گھر آئے تو آتے ساتھ انہوں نے گھر کے چاروں کونوں میں دیکھنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ وہاں پر بھی کھڑا ہے، وہاں پر بھی کھڑا ہے. وہ جیسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ وہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر کے پھر وہ سیدھا میرے روم میں آئے. میں بھی کمرے میں ہی تھی، مجھے بھی بخار تھا. ان کا یہ کہنا تھا تمہارے بیڈ پر بھی 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو ڈر کر بیڈ سے ہی اٹھ گئی. جب انہوں نے سارا دم وغیرہ کیا، حساب لگایا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم کسی جگہ سے ڈری ہو، تمہارے ساتھ یہ چیزیں تمہارے گھر تک آئی ہیں. میں نے انہیں یہ بتایا کہ میری کزن میرے لیے ایک گفٹ لے کر آئی تھی. وہ عطر تھا، میں نے وہ لگایا ہوا تھا اور میں کالج چلی گئی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. تو جب وہاں پر بیٹھی تھی تو میرے اوپر پانی کے قطرے آئے تھے. اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی. ان کا یہ کہنا تھا وہ پانی کے قطرے نہیں تھے، وہ یہ جنات تھے جو تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک آئے ہیں اور تم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. یہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تم سے کھیلنا چاہتے ہیں اور تم لوگوں کے گھر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے، ان سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے. پھر وہ جو پیر صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 7 دن لگاتار اپنے گھر میں سورت بقرہ پڑھوائیں. مولوی لڑکوں کو، وہ جو مسجد والے ہوتے ہیں، ان کو بلا کر ان سے آپ لوگوں نے اپنے گھر میں 7 دن لگاتار سورت بقرہ پڑھانی ہے. 7ویں دن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ایک بکرا ذبح کرنا ہے. اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے جائیں گے. پھر ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا، 7 دن لگاتار سورت بقرہ پڑھوائی. جو ٹائم انہوں نے بتایا تھا عصر کے بعد کا ٹائم بتایا تھا، مغرب سے پہلے پہلے. 7ویں دن پھر ہم لوگوں نے اپنے گھر میں ایک بکرا ذبح کیا اور اس کا جتنا بھی وہ گوشت وغیرہ تھا وہ سارا تقسیم کر دیا. اس کے بعد وہ پیر صاحب 8ویں دن ہم لوگوں کے گھر پھر آئے. آ کر دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا وہ مخلوق یہاں سے جا چکے ہیں. مجھے سختی سے منع کیا انہوں نے کہ دوبارہ کبھی بھی پرفیوم نہیں لگانا، ورنہ وہ چیزیں دوبارہ تم پر حاوی ہو جائیں گی اور دورے بننے لگ جائیں گے، پھر وہ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے. میں اس بات کے بعد اتنا خوفزدہ ہوئی کہ میں نے کبھی کوئی پرفیوم نہیں یوز کیا. مجھے اکثر ڈر لگتا تھا. اس کے بعد بھی میں نے تعویذ بھی پہنے، پھر ایک اور جگہ سے بھی تعویذ لیے. شاید وہ چیز پھر وہم بھی بن چکی تھی. ڈراؤنے خواب آتے تھے، میں سوئے سوئے ڈر جاتی تھی. کبھی ایسا لگتا تھا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھتی تھی تو کوئی نظر نہیں آتا تھا. اس چیز کے خوف سے زیادہ میرے اوپر وہم سا طاری ہو گیا تھا. تقریباً مجھے نارمل ہوتے ہوتے 2 سے 3 سال بہت مشکل سے میں اس اسٹیج سے باہر نکلی تھی. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فائقہ آپ کا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لسنرز ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھا کریں. اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ماجرے ہو جاتے ہیں، یہ معاملات ہو جاتے ہیں. وہ کسی پارک میں کسی جگہ پر پرفیوم اور ایسے خوشبو لگا کر جاتے ہیں کہ وہ چیزیں انہیں ڈرانے لگ جاتی ہیں. پلیز اپنا خیال رکھا کریں اور کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر بہت زیادہ پرفیومز وغیرہ لگا کر مت جایا کریں. لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نوشین وائس آفیشیل پر آج میں ضرور ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا. نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور میرے اس چینل کو بھی مزید سپورٹ کریں. میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.